یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 19 دسمبر 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی؟ سنہری متن: زبور۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ جوابی مطالعہ: ایوب۔ حیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے، اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے، یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی، اور سمندر کی مچھلیاں تجھے بیان کریں گی۔ کون نہیں جانتا کہ ان سب باتوں میں خداوند ہی کا ہاتھ ہے جس نے یہ سب بنایا؟ وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ وہ آفتاب کو حکم کرتا ہے اور وہ طلوع نہیں ہوتا، اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے۔ اس نے بنات الناش اور جبار اور سریا اور جنوب کے برجوں کو بنایا۔ وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجائب کرتا ہے۔ درسیواز بائبل میں سے یوحنا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ پیدائش۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ زبور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو بیابان کی طرح تانتا ہے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا۔ آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے۔ تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ سلاطین۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری محنت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ اور ایسا ہوا کہ یہ سایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ، میں تجھے شفا دوں گا اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ اور یسایہ نے حزقیہ سے پوچھا، اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا؟ یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا خداوند نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا۔ خداوند کی طرف سے یہ تیرے لیے نشان ہوگا کہ سایہ یا 10 درجے آگے کو جائے یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ اور حزقیہ نے جواب دیا، یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سو یوں نہیں بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو آخذ کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا۔
ایوب: کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں؟ یشوع: اور یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے سنا کہ یشوع نے ای کو سر کر کے اسے نیست و نابود کر دیا، اور جیسا اس نے یرو اور وہاں کے بادشاہ کے ساتھ کیا ویسا ہی ای اور اس کے بادشاہ سے کیا۔ اور جب ان کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے صلح کر لی اور وہ ان کے درمیان رہنے لگے تو وہ سب بہت ہی ڈرے۔ اس لیے یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے حبرون کے بادشاہ ہوہام اور یرموت کے بادشاہ پیرام اور لکیس کے بادشاہ یافا اور اجلون کے بادشاہ دبیر کو یوں کہلا بھیجا: میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو، اور چلو ہم جبون کو ماریں، کیونکہ اس نے یشوع اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے۔ تب جبون کے لوگوں نے یشوع کو، جو جلجال میں خیمہ زن تھا، کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ۔ تب یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سرماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا: ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ بس یشوع راتوں رات جلجال سے چل کر ناگہان ان پر آن پڑا، اور خداوند نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی۔ اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت قورون کے اتار پر تھے تو خداوند نے عزیقہ تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے۔ اور اس دن جب خداوند نے بنی اسرائیل کو اموریوں کے قابو میں کر دیا تو یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا: اے سورج تو جبون پر، اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہ۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد۔ زبور: خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے، اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ ایوب: وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باندھ دیتا ہے، اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں۔ وہ اپنے تخت کو ڈھانک دیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے۔ اس نے روشنی اور اندھیرے کے ملنے کی جگہ تک پانی کی سطح پر حد باندھ دی ہے۔ آسمان کے ستون کانپتے اور اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے سمندر کو معجزن کرتا اور اپنے فہم سے رہب کو چھیدتا ہے۔ اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے، کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے؟ مکاشفہ: پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے۔ مکاشفہ: اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا: دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا: یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت: صرف روحانی ارتقاء ہی الہی قوت کی مشق کرنے کے قابل ہے۔ جیسا کہ روحانی سمجھ پر ظاہر ہوا ہے، الہی مباد الطبیات واضح طور پر دکھاتا ہے کہ سب کچھ عقل ہی ہے، اور یہ عقل خدا، قادر مطلق، ہمہ جائی، علام الغیوب ہے، یعنی کہ سبھی طاقت والا، ہر جگہ موجود اور سبھی سائنس پر قادر ہے۔ مادی ارتقاء بیان کرتا ہے کہ عظیم پہلی وجہ کو مادی بننا چاہیے، اور اس کے بعد عقل کے پاس یا خاک اور عدم میں لوٹ جانا چاہیے۔ انسان جو خدا کا عکس ہے
کی تلاش خدا کی ابتدا سے متعلق جاننے کے برابر ہے، جو خود موجود اور ابدی ہے۔ صرف کمزور غلطی ہی روح کو مادے کے ساتھ، اچھائی کو بدی کے ساتھ، لافانیت کو فانیت کے ساتھ متحد کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس نقلی اتحاد کو انسان کہے گی، جیسے کہ انسان عقل اور مادے، خدا اور انسان دونوں کی نسل ہو۔ تخلیق روحانی بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ مادی علم نے اس تخلیق کار الہی اصول کا تخت غصب کیا جو مادے کی قوت پر، جھوٹ کی طاقت پر، روح کے بے ایمانی ہونے پر قائم ہے، اور ایک بشریاتی خدا کی تشہیر کرتا ہے۔ مادی حواس اور انسانی تصورات روحانی خیالات کا ترجمہ مادی عقائد میں کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ تشبیہاتی خدا لامتناہی اصول کی بجائے، دوسرے لفظوں میں الہی محبت بارش کا باپ ہے، شبنم کے قطرے جس سے تولد ہوئے، جو منطقہ البروج کو ان کے ہاتھوں پر نکال سکتا ہے، اور بنات الناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ رہبری کر سکتا ہے۔ جسمانی سائنس نام نہاد انسانی علم ہے۔ فانی عقل کا قانون ایک اندھا یقین، اپنی طاقت کے بغیر ایک سمسون ہے۔ جب اس انسانی یقین کو اس کی حمایت کے لیے تنظیموں کی کمی ہوتی ہے تو اس کی بنیادیں بڑھ جاتی ہیں، نہ اخلاقی قوت، روحانی بنیاد، اور نہ ہی خود کا کوئی پاک اصول رکھتے ہوئے یہ عقیدہ وجہ کے لیے اثر کی غلطی کرتا ہے، مادے میں زندگی اور ذہانت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کائنات کو انسان کی مانند اس کے الہی اصول خدا کی طرف سے سائنس کے ذریعے واضح کیا جانا چاہیے، تو پھر اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اسے جسمانی حواس کی بنیاد پر واضح کیا جاتا ہے اور نشو و نما، بلوغت اور زوال کے ماتحت ہوتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے، تو کائنات انسان کی مانند ایک معمہ بن جاتا ہے، اور یہ جاری رکھنا چاہیے۔ پیروی، ملاپ اور دلکشی عقل کی ملکیتیں ہیں۔ یہ الہی اصول سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ خیالی قوت کی تعدیل کی حمایت کرتے ہیں جس نے زمین کو اس کے مدار میں چھوڑا اور متکبر لہروں سے کہا، یہاں تک پر آگے نہیں۔ ہم قوتوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہیں چھوڑ دیں تو مخلوق نیست ہو جائے گی۔ انسانی علم انہیں مادے کی قوتیں کہتا ہے، لیکن الہی سائنس یہ واضح کرتی ہے کہ وہ مکمل طور پر الہی عقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اس عقل میں میراث رکھتی ہیں، اور یوں انہیں ان کے جائز گھر اور درجہ بندی میں بحال کرتی ہے۔ سرگرداں طاقت مادی یقین ہے، اندھی قوت کا دیا ہوا غلط نام، حکمت کی بجائے مرضی، لافانی کی بجائے فانی عقل کی پیداوار ہے۔ یہ سر اول موتیہ ہے، بھسم کرنے والی آگ کا شعلہ ہے، طوفان کی سانس ہے۔ یہ گرج چمک اور طوفان ہے، یہ وہ سب ہے جو خود غرضی، بدکاری، بے ایمانی اور ناپاکی ہے۔ اخلاقی اور روحانی طاقت روح سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے جھٹکوں میں ہوا دبا کے رکھتا ہے، اور یہ تعلیم سائنس اور ہم آہنگی سے مطابقت رکھتی ہے۔ سائنس میں آپ خدا کے خلاف کوئی قوت نہیں رکھ سکتے، اور جسمانی حواس کی اپنی جھوٹی گواہی کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ مادے کی حس کا جھوٹا ثبوت نہایت مؤثر انداز سے روح کی گواہی کی مخالفت کرتا ہے۔ مادے کی حس خود کی آواز کو حقیقت کی شدت کے ساتھ اونچا کرتی ہے اور کہتی ہے، یہ دنیا میری بادشاہت ہے، میں مادے کی خوبصورتی پر تخت نشین ہوں، مگر خدا کی ایک چھون، ایک حادثہ، خدا کی شریعت کسی بھی لمحے میرا سکون فنا کر سکتی ہے، کیونکہ میری سب خیالی خوشیاں مہلک ہیں، مگر میری بدقسمتی کھولتے لاوے کی مانند میں بڑھتا ہوں اور راکھ کرنے والی آگ کی عظمت کے ساتھ چمکتا ہوں۔ روح مخالف گواہی دیتے ہوئے کہتی ہے، میں روح ہوں، انسان جس کے حواس روحانی ہیں میری صورت پر ہے، وہ لافانی فہم کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ میں لافانی ہوں۔ پاکیزگی کی خوبصورتی، وجود کی کاملیت، ناقابل تسخیر جلال سب میرے ہیں کیونکہ میں خدا ہوں۔ میں انسان کو لافانیت دیتا ہوں کیونکہ میں سچائی ہوں۔ میں تمام تر نعمتیں شامل کرتا اور عطا کرتا ہوں کیونکہ میں محبت ہوں۔ میں ازل اور ابد سے مبرہ،
زندگی دیتا ہوں کیونکہ میں زندگی ہوں، میں اعلیٰ ہوں اور سب کچھ عطا کرتا ہوں کیونکہ میں شعور ہوں، میں ہر چیز کا مواد ہوں کیونکہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ کیا روح اس کے مخالف مادے کو تشکیل دے سکتی ہے اور مادے کو گناہ کرنے اور تکلیف اٹھانے کی قابلیت دے سکتی ہے؟ کیا روح خدا مٹی میں داخل کیا گیا اور نتیجتاً مادے کے مطالبے پر داخل کیا گیا؟ کیا روح خاک میں شامل ہوئی اور وہاں الہی فطرت اور قدرت کاملہ کھو بیٹھی؟ کیا عقل خدا مادے میں داخل ہوتے ہیں تاکہ وہاں ایک فانی گناہگار بنے جو خدا کے دم سے جیتی جان ہوتا ہے؟ ہر کسی کے لیے یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ آیا یہ فانی عقل ہے یا لافانی عقل ہے جو سبب بنتی ہے۔ ہمیں مابعد الطبیاتی سائنس اور اس کے الہی اصول کے لیے مادے کی بنیادوں کو ترک کرنا چاہیے۔ مادی حواس کی جھنجھلاتی گواہی کا پرسکون درمیان، سائنس جو ابھی بھی تخت نشین ہے، فانی بشر کے لیے ناقابل تغیر، ہم آہنگ الہی اصول کے لیے افشا ہے، کھلی زندگی اور کائنات ہمہ وقت موجود اور ابدی ہے۔ ناقابل فہم عقل عیاں ہوتی ہے، لامحدود محبت کی گہرائی، چوڑائی، لمبائی، طاقت، عظمت اور جلال سارے خلا کو پر کر دیتے ہیں، یہی کافی ہے۔ یہاں بہت زوردار اعلان ہے کہ خدا سب کچھ عقل کے وسیلہ خلق کرتا ہے، نہ کہ مادے کے وسیلہ۔ خدا لامحدود ہے، اسی لیے وہ ازلی ہے اور کوئی طاقت ہے نہ کوئی وجود ہے، لہٰذا کائنات کی روحانیت ہی تخلیق کی واحد حقیقت ہے۔ اب میں میری ویکیڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔